يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس علوم اسلامیہ کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے کہ تشریح و تعبیر کے مختلف طریقوں سے فقہی اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اس ضمن میں ہم پچھلے 2 پروگرامز میں عام اور خاص اور مطلق اور مقید پر بحث کر چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ امر اور نہی کے معانی، مطالب اور مفاہیم میں کیا اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان سے فقہی مسائل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ناظرین، امر کا معنی حکم دینا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے سے یعنی مخاطب سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں بالادستی کے طریقے پر، یعنی آپ کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس میں دراصل اس سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، اس پر وہ لازم ہوتا ہے، اور جو حکم دینے والا ہے وہ بالادست ہوتا ہے اور جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے یا اس کے زیر دست ہوتا ہے. یہ امر کا لغوی معنی ہے. اب عربی زبان میں امر کے معنی کے حوالے سے بہت سا اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ اس کے معانی کی وسعت بہت زیادہ ہے، چنانچہ علماء لغت نے اس کے قریباً 17 معنی بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک وجوب ہے، جیسا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہاں نماز قائم کرنا واجب اور فرض ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی استحباب کا آتا ہے، یعنی یہ کام اچھا ہے، اگر کرو گے تو اچھا ہے، نہ بھی کرو تو یہ فرض اور واجب نہیں ہے. جیسا کہ قرض کے معاملے کے بارے میں فرمایا کہ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو، یا فَكَاتِبُوهُمْ کہ اگر کوئی غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہے تو ان سے مکاتبت کرو. اسی طرح اس کا معنی اباحت کا بھی آتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو، نہ کرنے پر کوئی خاص اجر ہے اور نہ کرنے پر کسی قسم کا کوئی ثواب ہے. جیسا کہ فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل آؤ تو اب شکار کر لو. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ اب احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا کوئی مستحب چیز ہے یا واجب امر ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اب تم شکار کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے. چونکہ حالت احرام میں شکار ممنوع تھا، اس لیے بتا دیا گیا کہ اب تم شکار کر سکتے ہو کیونکہ تم اب احرام کی حالت سے باہر آ چکے ہو. اسی طرح امر کا ایک معنی دھمکانے کا بھی ہے، یعنی تہدید کا. اعملوا ما شئتم، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اب یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ تم شرک بھی کرو اور کفر بھی کرو، بلکہ یہاں ایک تہدید ہے، ایک دھمکی ہے، ایک ڈانٹ ہے کہ تم اپنی مرضی کر لو، پھر اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا. اسی طرح امر کا ایک معنی تعجیز بھی ہے، یعنی اس سے مراد دوسرے کو عاجز کرنا ہے، اس کی بے بسی کو ظاہر کرنا ہے. جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت میں کوئی شبہ ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہیں بنا سکتے. تو یہاں امر جو ہے یہ تعجیز کے لیے ہے. اسی طرح امر دعا کے لیے بھی آتا ہے، ربنا اغفر لنا، یہاں اے اللہ ہماری مغفرت فرما. یہ ہے تو امر، لیکن اس میں دعا کا مفہوم ہے، التجا کا مفہوم ہے. اسی طرح امر میں اکرام کا معنی بھی ہے، یعنی کسی کو عزت دینا. جیسے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے ادخلوها بسلام آمنین، آج اس جنت میں تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ اہل جنت کا اکرام ہوگا. اسی طرح امتنان کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی احسان جتلانے کے لیے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
تو تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ احسان کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم اس میں سے کھا پی سکتے ہو۔ اور بعض اوقات امر کا صیغہ اہانت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آج اس دوزخ کا عذاب چکھ، تو دنیا کے اندر بڑا زبردست اور بڑا معزز بنتا تھا۔ تو حالانکہ عذاب چکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ اس میں اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تکوین کا معنی بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ جب دیگر مخلوقات کو حکم دیتا ہے جس میں کسی کام کے ہونے کی بات ہو، کن فیکون، تو یہاں کن جو ہے وہ تکوین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں کن ہو جا، اور وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو امر کے مختلف معنی تھے جو لغت میں موجود ہیں اور قرآن کریم میں بھی انہی سیاق کے اندر اور انہی مفاہیم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اب جو فقہاء میں اور اصولیین میں اختلاف پیدا ہوا وہ یہ کہ جب قرآن مجید میں کسی حکم کے حوالے سے کوئی لفظ امر کے طور پہ آئے گا تو اس کا معنی کیا لیا جائے گا۔ یہاں تین گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امر کا معنی اباحت، استحباب اور وجوب ان تینوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی اس میں بیک وقت یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں، یہ مشترک لفظی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امر جو ہے اس میں صرف وجوب اور استحباب ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ چیز واجب ہوگی یا مستحب ہوگی، اور اس چیز کا فیصلہ قرائن سے کیا جائے گا کہ یہاں ہم نے کون سا معنی لینا ہے، وجوب کا یا استحباب کا۔ جبکہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جب امر کا صیغہ آتا ہے تو وہ چیز اصولی طور پر واجب ہوتی ہے، امر اصل میں وجوب کے لیے ہے۔ علماء احناف کا نظریہ بھی یہی ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جبکہ امام شافعی امر کو اصلاً استحباب پر محمول کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ استحباب سے فرضیت کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کوئی الگ دلیل چاہیے، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ واجب ہے اور واجب سے ہٹانے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اور اس بارے میں جمہور کی رائے زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں امر کا ذکر وجوب اور فرضیت کے سیاق میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ یا عذاب نہ پہنچے۔ تو یہاں امر جو ہے وہ اگر وجوب کا ہوگا تو پھر ہی اس کی مخالفت پر عذاب ہوگا، اگر وہ وجوب کا نہیں ہے تو پھر اس کی مخالفت پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے موقع پر انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہاں پر بھی امر جو ہے وہ وجوب کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر وہ چیز واجب نہ ہوتی تو پھر مشقت کا باعث کیسے بنتی۔ اگر وہ چیز صرف مستحب ہے تو وہ تو آپ کر بھی سکتے ہیں، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امر کے لفظ کو فرضیت اور وجوب کے معنی میں لیا ہے۔ اور اسی طرح ہم صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں جب بحث مباحثہ کرتے تھے، استدلال پیش کرتے تھے تو وہ امر کو وجوب کے معنی میں لیتے تھے۔ اور عرف میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ سننے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بات کرنا میرے لیے اب لازم ہو گیا ہے، اور امر کے اندر ایک وجوب اور فرضیت کا معنی ہی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں جمہور کی رائے راجح ہے۔ ناظرین، دوسرا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا، یہ امر کے بالکل الٹ ہے۔ امر میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ نہیں میں کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی طرح کے اسالیب قرآن کریم اور سنت مبارکہ میں آئے ہیں۔
مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، لا تحل لکم، تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ دوسری کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں ممانعت کا معنی پایا جائے، جیسا کہ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے اور منکر سے اور سرکشی سے۔ تو یہاں روکنے کا جو لفظ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ اور تیسرا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیرایا اختیار کیا جائے کہ جس میں کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے، تو وہ چھوڑنا بھی اصل میں نہیں کے اندر آئے گا، جیسے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور باطنی اور پوشیدہ گناہوں کو بھی ترک کر دو۔ تو یہ نہیں کے مختلف سیاقات ہیں یا استعمالات ہیں۔ فقہاء کے درمیان نہیں کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی نہیں آتی ہے تو آیا وہ چیز حرام اور ناجائز ہو جائے گی یا مکروہ مانی جائے گی؟ تو اس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں کو اصولی طور پر ہم حرمت پر محمول کریں گے، یعنی جب کسی کام سے روکا جائے تو اس سے رکنا لازم ہوگا، الا یہ کہ کسی اور دلیل سے ہمیں معلوم ہو جائے یہاں یہ رکنا لازمی نہیں ہے بلکہ یہ تنزیہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں جس چیز کی ہو، کیا وہ چیز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے اس طور پر کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو اس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب نہیں کا تعلق براہ راست کسی چیز سے نہ ہو بلکہ اس سے وابستہ کسی دوسری چیز سے ہو، تو اس صورت میں وہ چیز تو درست مانی جائے گی لیکن اس میں انسان گناہ گار ہوگا۔ جیسے فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو خرید و فروخت ترک کر دو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب یہاں پر بیع کو چھوڑ دو یہ حکم دے دیا گیا، یعنی بیع کی نہیں کر دی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کی اذان ہونے کے بعد کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا خرید و فروخت کا وہ معاہدہ درست مانا جائے گا یا وہ بالکل باطل ہو جائے گا، کالعدم اور منسوخ مانا جائے گا؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیع فی نفسی ہی تو جائز ہے لیکن ایک خاص وقت میں اس سے روکا گیا ہے، چنانچہ یہ اگر اس وقت میں کرتا ہے تو گناہ گار تو ہوگا لیکن وہ بیع واقع ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حکم یا نہیں جو ہے وہ اسی چیز کے اوصاف کے متعلق ہو اور اس کی اصل ذات تک نہ پہنچے۔ جیسے کوئی شخص یہ معاملہ کرتا ہے کہ ادھار پر کوئی چیز خریدتا ہے، جیسے کوئی شخص ادھار پر کوئی چیز خریدتا ہے لیکن مدت کا تعین نہیں کرتا، تو اس صورت میں شریعت نے ایسی بیع کو غلط قرار دیا ہے، اس بیع کو فاسد مانا جائے گا۔ یہاں علماء کا ایک گروہ جو کہ علماء حنفیہ پر مشتمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات کا تعلق اگر عبادات سے ہے تو پھر تو وہ باطل ہوں گے، اور اگر معاملات سے ہے یعنی لین دین اور جو معاہدات ہیں ان سے متعلق ہے تو پھر وہ چیز فاسد تو ہوگی، یعنی اس میں ایک خرابی تو آ گئی لیکن وہ کلی طور پر باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک عبادات ہوں یا معاملات ہر صورت میں جب نہیں آ جائے تو پھر اس چیز کو ہم باطل مانیں گے۔ لیکن فقہائے احناف فاسد اور باطل میں یہ فرق کرتے ہیں کہ فاسد کے اندر وہ چیز ہو تو جاتی ہے اگرچہ اس میں خرابی آتی ہے اور انسان گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیز برقرار رہتی ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، جبکہ جمہور کے نزدیک اس کا وجود اور عدم برابر ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کل عدم ہوتی ہیں۔ شکریہ۔